بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر روح کو ایک دائرہ مکمل کرنا ہے۔ یہ دنیا آخرت سب دائرہ ہے۔ کس طرح سے ہم خدا سے آئے ہیں اور خدا کے پاس واپس جانا ہے، روح کو اپنا سفر کر کے واپس جانا ہے۔ جو روح اپنی زندگی میں اپنے کام کو پورا کر لیتی ہے، یعنی کہ اصل میں واصل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون، خدا سے آئے ہیں، خدا میں واپس جانا ہے۔ لیکن جو روح اپنے 100 سال میں، جو انسان اپنے 100 سال میں یہ کام نہیں کرتا ہے، وہ دوسرے جسم کے اندر جاتا ہے جو اس کے سیم لیول پر ہوتا ہے، اس کی جیسی محنت کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جتنی محنت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو بھی پھل ملتا ہے، اور وہ شخص اگر اصل میں واصل ہو جائے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ واصل ہو جائے گا۔ اگر دوسرا شخص جو ہے وہ بھی دوسری جماعت پاس کر کے اس کے 100 سال پورے ہو جاتے ہیں، تو وہ دونوں اب تیسری جماعت والے کے پاس چلے جائیں گے۔ اور عموماً قرآن میں ایک آیت ہے کہ جنت جو ہوتی ہے وہ شناسہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جنت کو جانتے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر ہم علم میں ہیں اور اگر ہم عبادت کرتے ہیں، روحانی ترقی کو سمجھتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، تو جو ہے جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہمارے جاننے والے لوگ، ہمارے علم کلاس کے لوگ، ہمارے استاد ہی ہمیں لینے آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ جو روح علم میں ہوتی ہے نا، جو عبادت کرتی ہوتی ہے، اگر ان کی موت کو آپ دیکھیں گے تو کبھی ڈرتے نہیں ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لینے کے لیے ان کے ساتھ ہی آتے ہیں، قریب کے ہی لوگ آتے ہیں ان کو لینے کے لیے، تو وہ ڈرتے نہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اگر انہوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر جو زندہ ہیں وہ ان کے اندر رہتے ہیں اور اپنا سائیکل کو پورا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق ہر روح کو 50,000 سال کا وقت دیا گیا ہے۔ کتنا؟ 50,000 سال۔ یہ بہت لمبا وقت ہے، بہت لمبا وقت ہے۔ جبکہ ایک انسان کو زندگی، سانسیں جو ہے وہ میکسیمم 100 سال کے لیے دی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جب تک جان ہے، تب کیا جان ہے تو جہان ہے ساتھ ہے، رائٹ؟ کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں، ہم جو خود کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ہے ہی ساتھ ہے۔ ہم جو خود کرتے ہیں نا اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور مولا جب تک زندہ ہے تو ایک کا سوالہ، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، مولا بولتے ہیں میں 100 قدم آگے آتا ہوں، مر کے ایک کا ایک ہے، تو کتنا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس بہت جائیداد ہے، فائدہ ہے، ہم جتنا منافع کما سکتے اپنی زندگی کا ہم کما سکتے ہیں۔ ایک لمحہ، آج بھی صبح کا جماعت کا فرمان یہ تھا کہ آپ تسبیح نکالیں، اماموں کے نام، رسول کے نام، کسی بھی لمحہ آپ خدا کے نام کے بغیر نہ رہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، کاج کر رہے ہیں، مولا کا نام اگر ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے صبح اٹھ کے نیت کی، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، سنا نا ہم؟ تو صبح اگر اٹھ کے ہم نیت کرتے ہیں کہ مولا آج کا دن جو میرا گزرے گا نا وہ تیرے نام میں گزرے گا، مولا مجھے 1 کا 1.25 کیا ملین دینا، مانگے مولا سے 1 کا ملین دینا۔ میرا جو مقصد ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ تیری شناخت کو پاؤں، تیرے عشق کو پاؤں، اور مجھے خوب تو ترقی دے مولا، مجھے تو خوب ترقی دے، مجھے جو ہے تو تیرے عشق میں، تیرے نام میں، گریہ وزاری میں رکھنا۔ ایسا جب ہم دعا کر کے دن کا شروعات کرتے ہیں تو مولا جو ہے نا وہ بولتا ہے نا کہ دینے والا ہے، وہ جو ہے نا وہ دینے والا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ مولا نا بہت غنی ہے، سخاوت، اس کا نام ہی کریم ہے، بہت ہی جنرس ہے وہ۔ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولا اتنا رحمان ہے کہ وہ کبھی کسی میں نا فیر فار نہیں کرتا کہ یہ پیسے والا ہے یا غریب ہے، یا یہ کالا ہے تو یہ گورا ہے، یہ اس ملک میں پیدا ہوا کہ اس ملک میں پیدا ہوا، یہ عملدار ہے، یہ مکھی ہے، اور وہ بیچارہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مولا کوئی فرق نہیں کرتا ہے، یہاں پہ جو محنت کرے گا اس کو پائے گا۔ تو بظاہر جو مومن روحانی ترقی کرتے ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، ان کی کوئی دنیا میں شاید عزت نہیں ہوتی، کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ دن آئے گا نا، اور جب سوال جواب اور جب دیکھا جائے گا نا، تو وہ تمام لوگ حیران ہوں گے کہ ارے یہ تو ہمارے جاننے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں سورہ حدید ہے 57، اس کی ایک آیت ہے 13۔ اس دن جو ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی، اور دروازے کے اس طرف ان کے تمام جاننے والے ہوں گے۔ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کہ ہمیں کچھ اپنے نور سے تھوڑا دے دو نا، ہمیں بھی تھوڑا نور سے دے دو نا، یعنی کہ وہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ باطن کی آنکھ کھل گئی ہوگی،
کہ یہ میرے فیملی ممبرز ہیں جو مجھے علم کی باتیں کرتے تھے، علم گنان میں لے کے جاتے تھے، مجھے سمجھاتے تھے، اور میں نے ان کی بات نہیں مانی. آج وہ پشیمانی میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا ہم کو اپنے نور سے دے دو نا. تو پتہ ہے کیا جواب ہے؟ اور یہ قرآن کی آیت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوٹ جاؤ جہاں تم نے چھوڑا تھا. کس کو چھوڑا تھا؟ علم کو چھوڑا تھا، علی کے نام کو چھوڑا تھا. تم لوٹ جاؤ. وہ روئیں گے، زار قطار روئیں گے کہ میری مدد کر دو، مجھے میری مدد کر دو. لیکن نہیں ہوگا ایسا، لیکن نہیں ہوگا. تو آپ کو پتا نا کہ دوزخ میں ایسا نہیں ہے کہ آگ ہوگی، تکلیف ہوگی، ایسا کچھ نہیں. ہمارا مولا بہت رحمان ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف پتہ ہے کیا ہوگی؟ کہ ہم دیکھ سکتے ہوں گے ہماری آنکھوں سے کہ ہمارے دوست، ہمارے جو لوگ تھے علم گنان میں آگے ان سے آج وہ کتنے اچھے، اور ہم بہت پیچھے ہیں. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوست احباب جو پیسے والے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہے، ہم کو شاید نادان بولتے ہوں گے کہ بھائی تم اپنا وقت علم کے نام میں ڈالتے، پیسہ کماؤ نا، محنت کرو نا. اور ہم بولیں گے نہیں، ہماری روزی روٹی پوری ہو رہی ہے، ہم سکون میں، ہم کچھ شکر ہے مولا کا، ہم کو ہمارا وقت پیسے میں نہیں ڈالنا ہے، ہم کو یہ کمائی کرنی ہے. تو وہ لوگ دیکھ کے یہ پشیمانی کرتے ہیں کہ کاش ہم نے ان کی طرح زندگی گزاری ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے نا، خود کا ذہنی عذاب اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ ان کا بس نہیں چلتا ہوگا، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے. یہی دوزخ ہے، یہی دوزخ ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ اور پھر جو دوسرا جو کانسیپٹ ہم کہتے ہیں جنت کا، وہ یہ کہ جیسے ہم نے فرمان میں پڑھا کہ منصور کے لیے جنت موجود تھی، رائٹ. وہ بولتا تھا کہ میں جنت میں کیا جا کے کروں گا. جنت بھی جو وہ گھوڑوں کا استبل ہے. تو اس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ دیکھو جنت بھی درجات میں ہے. جس نے جیسی محنت کی ہوگی نا اس کو ایسے درجے ملیں گے. تو امیجن کریں کہ ہم نے حالانکہ کل بھی بات کی تھی کہ گارڈن جماعت خانہ ہے، سمجھے وہ مولا کا گھر ہے، مولا کا بنگلہ ہے. اس کے بعد میں گھر ہیں، پھر بلڈنگیں ہیں، پھر سب ہے. تو جیسی جس کی محنت اتنا اس کا دور کا گھر ہوگا، ہے نا. یہ بات کی تھی نا. تو اور بعد میں آنکھیں کھلی ہوں گی تو ہم کو دکھتا ہوگا کہ ارے میری وہ بہن تو مولا کے ساتھ مولا کے گھر کے اندر رہ رہی ہے، پھر دوسری بہن تھوڑا دور رہ رہی، تیسری تھوڑا اور دور رہ رہی ہے. تو ہم کو ایسا ہوگا کہ کاش میں بھی میرے مولا کے ساتھ رہتی. تو ہم نے بات کی تھی نا کہ قرآن میں موسیٰ کی ماں جو فرعون کی بیوی ہے، فرعون جو اپنے آپ کو خدا بولتا ہے، کافر کی بیوی ہے، اور اس کی دعا قرآن میں ہے. اور کون سی سورہ ہے؟ 66 کی سورہ ہے، اور وہ سورہ تحریم اس کا نام ہے. وہ کہتی ہے کہ خدایا، دعا کرتی ہے کہ خدایا مجھے تیرے گھر کے قریب ایک گھر دینا. کیا بول رہی ہے وہ؟ جو ہمارے پیر گنان میں بولتے ہیں، وشوا کنواری تیرا انتظار کری تو آؤ نے پڑھ میں تم شادی کر مجھ سے. تو کتنی وہی چیز ہے جو ہم کو پیر نے ہماری لینگویج میں، ہمارے طور طریقے سے، ہماری زبان میں ہم کو سمجھایا. وہی بات قرآن میں. تو اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، سیم ہے. ہماری سمجھ، ہم نے محنت نہیں کی تو ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے. محنت کریں گے تو مولا سمجھ دے گا، کیونکہ اس کا کام ہے دینا. ہے کوئی مانگے، وہ فرمان میں نا کہ 12 بجے فرشتے آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم کو دے. ارے تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے جیسا نادان کون ہوگا. وہ بولتا ہے تم لو، کوئی ہے لینے، پیسے بانٹ رہا ہے، کوئی ہے لینے والا. اور ہم جو ہے وہ ہیرے جواہرات کو چھوڑ کے دھول مٹی ٹھیکری کے پیچھے جاتے ہیں، ہے نا. تو ہماری یہ مثال ہے. لیکن اچھی بات پتہ ہے کیا ہے کہ یہ آپ کی قربانی ہے کہ آپ جماعت کھانے کے اس کے بعد کلاس میں آپ بیٹھے ہیں. اس سے آپ کے شوق کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت ہم اس علم کلاس میں بیٹھنا، یہ ریاضت کرنا جسم کی، کسر نہیں کرنا، مولا کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کی رحمت اتنی ہوگی ہمارے پہ، وہ بہت خوش ہو رہا ہوگا، بہت خوش ہو رہا ہوگا. کیونکہ اس سے ہمارے عشق کا اس کو اندازہ ہوتا ہے، ہماری یہ قربانی گنی جاتی ہے، ہمارے جسم کی کسڑی گنی جاتی ہے. تو اس کا ثواب جو نا بہت زیادہ ہے. تو شکر الحمدللہ. بس مولا ہمیں ایسے ہی ہمت دے، علم سے ہمیشہ ہمیں کنیکٹڈ رکھے. ٹھیک ہے نا. آمین یا رب العالمین. شکر مولا، شکر مولا.